السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویلاگ کے اندر بڑی اہم خبریں جو پچھلے 12 گھنٹے میں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ ایک تو آج صدر نے جناب پیکا ایکٹ کے اوپر سائن کر دیے ہیں، اب یہ باقاعدہ ایک قانون بن گیا ہے، کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ملک ریاض کو واپس لانے کے لیے حکومت پاکستان نے اب کمر کس لی ہے اور یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ہر صورت انہیں واپس لایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ایف آئی اے کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ان کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، آخر یہ کیا وجہ ہوئی، ان کو ہٹانا کیوں ضروری تھا، کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ علی امین گنڈا پور کو جو ایک اہم ذمہ داری جو ان سے لے لی گئی، جو ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو جناب نیب نے باقاعدہ طور پہ ایف آئی اے کو خط لکھ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جناب ایف آئی اے انٹرپول کے ذریعے ملک ریاض کو وطن واپس لانے کے لیے ہنگامی اقدامات جو ہے وہ کرے۔ ڈان نے یہ رپورٹ کیا کہ جی ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ملک کو یو اے ای یعنی کہ متحدہ عرب امارات سے وطن واپس لانے کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جائے، اور نیب حکام نے ملک ریاض اور ان کے بیٹے کی حوالگی کے لیے اماراتی حکام سے رابطہ کیا ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے ناقابل گرفت ہیں۔ ڈان کہتا ہے جی معاملے سے آگاہ نیب کے ایک ذریعے نے کہا ہے کہ پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کو بین الاقوامی انسداد منی لانڈرنگ قوانین اور وینا کنونشن کے تحت متحدہ عرب امارات سے ملک بدر کروایا جائے گا، اور اس سلسلے میں پی ٹی آئی سے اس موقف کی نفی ہے کہ ملک ریاض پر برطانوی حکام نے 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں کرپشن کا الزام نہیں لگایا تھا۔ اچھا، اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس ساری چیز کے اندر کہ یہ جو کچھ بھی پہلی بات تو دس از انپریسیڈنٹڈ، واقعی کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اس طرح کبھی ہوگا کہ ملک ریاض کو کہیں سے ایکسٹراڈائٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ حکومت پاکستان کوئی کام کرے گی۔ مطلب کم از کم جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہو پچھلے 15-20 سال کی، اس میں ایوری ون وڈ نو کہ ملک ریاض کے پولیٹیکل کنیکشنز کتنے تگڑے رہے ہیں، وہ فائلوں کے نیچے پہیے کس طرح لگاتے تھے، ہر حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات کس طرح ہوتے تھے۔ غالباً یہ پہلی حکومت ہے اس مرتبہ، اچھا میں یہ ذہن میں رکھیے گا پہلی پارٹی نہیں ہے کیونکہ ان کے شریفوں کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن میرا خیال میں یہ جو موو ہو رہی ہے یہ شریفوں کی طرف سے ہو نہیں رہی، یہ کہیں اور سے موو ہے جس کی وجہ سے ملک ریاض جو ہیں وہ اس مصیبت میں آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، تیسری بات یہ کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جناب ادھر حکومت نے فیصلہ کیا کہ حکومت پاکستان نے کہ جناب ملک ریاض کو ہم نے لے کر آنا ہے، تو کیا ملک ریاض جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے، اتنے آرام سے آ جائیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال اتنے آرام سے آئیں گے، کیونکہ اس کا پروسیس بڑا لمبا ہے۔ ایک تو کسی کورٹ آف لاء سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ آپ کو جو ہے وہ ایک فیصلہ چاہیے ہوتا ہے، اس کے بعد آپ انٹرپول سے رابطہ کرتے ہیں، انٹرپول پھر اسے اسیس کرتا ہے۔ عام طور پہ اگر انٹرپول کو کسی معاملے کے اندر جو ہے وہ سیاسی بو آ جائے کہ یہ کیس جو ہے وہ سیاسی بنیادوں کے اوپر بنا ہوا ہے، تو وہ ویسے ہی وہیں پہ کاروائی روک دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے انٹرپول کو بھیجا تو وہ کاروائی کر لیں گے، پھر اس کے بعد انٹرپول جو ہے آگے متحدہ عرب امارات کی حکومت سے جو ہے وہ کوآرڈینیشن کرتا ہے، اور اس کے بعد بندہ جو ہے اٹھایا جا سکتا ہے، تو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی دیٹ ایزی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملک ریاض نے بھی اپنے مطلب وہاں جسے کہتے ہیں نا اپنی فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے، جس طرح اگر وہ یہاں پہ اپنی فیلڈنگ سیٹ کرتے رہے ہیں پچھلے 15-20 سال کے اندر، تو وہاں پہ تو انہوں نے ابھی ایک نئے پروجیکٹ کا اعلان کیا ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب ایک کوئی چھوٹا موٹا پروجیکٹ نہیں، کافی بڑا پروجیکٹ ہے۔ تو آپ کے خیال میں یو اے کی حکومت جو ہے وہ اتنے آرام سے ایک انویسٹر کے خلاف جو ہے کاروائی ہونے دے گی؟ کیونکہ ذہن میں رکھیے گا کہ یو اے ای کے اندر ایک اسپوکن یا ان اسپوکن ایک رول ہے کہ وہ انویسٹ کرنے والے کا بڑا دھیان رکھتے ہیں کہ جی یہ بندہ جو ہے ڈالر لے کر آیا ہے، پیسے لے کر آیا ہے، تو اتنے آرام سے اس کو بڑے پروٹیکشن دیتے ہیں وہ، تو اتنے آرام سے وہ ایک بندے کے ان کو بھی پتا ہوگا اس بندے کو اگر ہم نے انٹرپول کے حوالے کر دیا تو سارا پروجیکٹ جڑا ہوتے گیا۔ سو جسے کہتے ہیں نا دلی دورست، سو لیٹس سی کہ یہ ہے وہ گراؤنڈ ریالٹی۔ باقی کہنے والے بے شک کہتے رہیں جی لو جی بس ملک ریاض کسی ویلے بھی پھڑیا گیا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ڈی جی ایف آئی اے کے حوالے سے، اور ڈی جی ایف آئی اے احمد اسحاق جہانگیر صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اب پہلے جب یہ خبر آئی تو کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس کا تعلق بھی ملک ریاض والے کیس کے ساتھ ہے، شاید اس وجہ سے ہٹایا گیا ہے کیونکہ ایف آئی اے متحرک ہوئی ہے ساری چیز کے اندر، لیکن پھر یہ خبر یہ سامنے آئی کہ نہیں، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ ایکچولی یہ جو انسانی اسمگلنگ کا جو کیسز ہوئے ہیں پچھلے چند مہینوں کے اندر، اس کے اندر ایف آئی اے کی ناکامی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بیسکلی یہ ایکشن لیا گیا ہے پرائم منسٹر کی جانب سے کہ جی ایک تو انہوں نے کوئی تفصیلی جامع رپورٹ جو ہے وہ نہیں دی، اور یہی کہا جاتا ہے کہ جناب ایف آئی اے کی یہ نااہلی ہے یا کمزوری ہے کہ ہیومن اسمگلنگ پاکستان میں رکتی ہی نہیں ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں ہیومن اسمگلنگ کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، ظاہری بات ہے، اور یہ کیوں ہے، یہ ہیومن اسمگلنگ جو ہے یہ فیڈ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ اسی بات سے فیڈ ہوتی ہے کہ لوگ
اپنے بہتر مستقبل کے لیے کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح کسی دوست کا سنتے ہیں, کسی رشتہ دار کو سنتے ہیں کہ جی ان کا بیٹا تھا یا وہ خود تھے کہ جی وہ لوگ پاکستان سے باہر گئے, اسکپ کیے اور انہوں نے جو ہے وہ بارڈر کراس کیا اور کرتے کرتے یورپ میں کہیں چلے گئے اور وہاں پہ جا کے ان کی زندگیاں ہی تبدیل ہو گئی ہیں. تو یہ پھر اس کے بعد اس قسم کے ایجنٹس کے ہاتھ جو ہے وہ بلیک میل ہو جاتے ہیں اور کئی جو ہیں وہ اپنی جان سے بھی جاتے ہیں. تو ایف آئی اے جو ہے وہ اس کے اندر ابھی تک کوئی واضح اقدامات جو ہے وہ نہیں کر سکی کہ اس قسم کے لوگوں کو جو ہے روکا جائے. لیکن میرے خیال میں ایف آئی اے کی جو مین پاور ہے یا جو کیپیبلٹی ہے, شاید وہ اگر آپ ڈی جی چینج کر بھی لیں گے تو اس سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا. بہرحال یہ پرائم منسٹر کا استحقاق ہے, انہوں نے کیا ہے. نئے ڈی جی کے لیے سلمان چودھری, ڈاکٹر عثمان انور اور راجہ رفت مختار, ان لوگوں کے نام زیر غور ہے. ویسے بائی دا وے ڈاکٹر عثمان انور جو آئی جی پنجاب ہیں, ان کا نام پچھلے کئی مہینوں سے لیا جا رہا تھا کہ ان کو وہ خود بھی شاید انٹرسٹڈ ہیں ڈی جی ایف آئی اے کے عہدے کے لیے, اور اس سلسلے میں بہت سی لابنگ بھی ہو رہی تھی. تو لیٹس سی کیا ان کو اس مرتبہ جو ہے یہ عہدہ ملتا ہے یا نہیں ملتا. دوسری جانب جناب کے پی کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے اور وہاں کے آئی جی کے پی کے اختر حیات کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ ذوالفقار حمید کو آئی جی خیبر پختونخوا تعینات کیا گیا ہے. ذوالفقار حمید سی سی پی او لاہور اور ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ رہ چکے ہیں. ایک اور خبر جو ہے جو ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی, میں صرف ایک چھوٹا سا ہنٹ آپ کے پاس یہاں پہ دینے لگا ہوں کیونکہ بات اداروں کی ہو رہی ہے. تو ہماری جو قومی اسمبلی ہے, اگر آپ اس کو یوں کر کے فیس کر رہے ہوں تو اس کے لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو پرائم منسٹر ہاؤس نظر آئے گا, اس کے رائٹ سائڈ پہ جو ہے آپ کو سپریم کورٹ نظر آئے گا. پریڈکشن میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آنے والے چند مہینوں کے اندر جو ہے وہ اس سے جڑی ایک شخصیت کے حوالے سے بہت بڑی خبر, بہت بڑا اسکینڈل جو ہے وہ آنے والا ہے. میں تفصیلات نہیں شیئر کر رہا, میں بس ڈھکے چھپے الفاظ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے گا کہ ایک بہت بڑا اسکینڈل جو ہے ان قریب سامنے آئے گا اور اس میں بڑے بڑے نام, اس ادارے سے جڑے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ بے نقاب ہوں گے, ان کے بارے میں سٹوریز آئیں گی, ڈیولپمنٹس ہوں گی. تو انتظار فرمائیے. میں ابھی کیونکہ وہ سٹوری پک رہی ہے تو میں ابھی اس کے اوپر جو ہے کوئی رائے نہیں دوں گا, بس میں اتنی بات جو ہے وہ میں بھی آپ کے ساتھ کروں گا. اچھا جی, اس کے علاوہ وی نیوز کے اوپر جو ہے وہ ایک خبر آئی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے, اور وہ یہ ہے کہ ان کو جو عہدے سے ہٹایا گیا ہے کے پی کے پی ٹی آئی کے پی کے کی صدارت سے, اور جنید اکبر صاحب کی جو تعیناتی ہوئی ہے, اس کے بعد علی امین گنڈا پور کا جو کیمپ ہے یا جو گروپ ہے اس میں بڑی سویر قسم کی بے چینی پائی جاتی ہے. اور وی نیوز کی اس خبر کے مطابق علی امین گنڈا پور کی کارکردگی کے اوپر جو ہے وہ پارٹی کے اپنے اندر بہت سے سوالات اٹھ رہے تھے. ہم بھی, آپ کو یاد ہوگا, ہم آپ کو بار بار یہ کہتے تھے کہ بھائی سارا وقت تو یہ بندہ احتجاج میں لگا رہتا ہے تو یہ کام کب کرے گا. اگر آپ کی کانسنٹریشن اس بات کے اوپر ہو کہ جی میں نے فلاں جلسے میں جانا ہے, تو میں نے فلاں لانگ مارچ کے اندر جانا ہے, تو پھر آپ کام کب کر رہے ہوں گے. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ کافی شکایات بھی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر جو ہیں وہ چل رہی تھی اور چہ مگوئیاں چل رہی تھیں. اور اس کے بعد بشرا بی بی کے حوالے سے خبر آتی ہے کہ جناب بشرا بی بی نے وہ جو 24 25 26 نومبر والا وہ جو احتجاج تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ بشرا بی بی کو بھی بہت سی کمپلینس کی گئیں علی امین گنڈا پور کے حوالے سے, اور لوگوں نے آ کے پی ٹی آئی کے لوگوں نے آ کے جو ہے ان سے بار بار یہ گفتگو کی کہ جی سب کچھ جو ہے وہ صوبے میں ٹھیک نہیں چل رہا, بلکہ مطلب چند لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ کرپشن کے الزامات بھی اس حکومت کے اوپر جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر لگائے گئے. تو اب اسی لیے جو ہے یہ بہت بڑی ایک تبدیلی کی گئی ہے, اور اس میں کہا جاتا ہے کہ بشرا بی بی کی جو گرفتاری تھی شاید اس نے ایک آخری, جسے کہتے ہیں نا لاسٹ نیل ان دا کافن, یہ وہ والا کردار اس نے ادا کیا. اور بشرا بی بی کا جو فیڈ بیک تھا عمران خان صاحب کو, اس نے ایک مرکزی کردار ادا کیا ہے علی امین گنڈا پور صاحب سے اس عہدے کے جانے کا. اب ان کو یہی کہا گیا ہے کہ جناب آپ اپنی گورننس کے اوپر جو ہے وہ دھیان دیں. تو اگر وہاں پہ, کہنے والے یہ بات کہہ رہے ہیں پارٹی کے اندر کہ اگر وہاں پہ اگر کوئی امپرومنٹ نظر نہیں آئی تو پھر یہ سیٹ بھی جو ہے وہ خطرے میں ہو سکتی ہے. لیٹس سی اس میں آگے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ بشرا بی بی کے جو ترجمان ہیں مشال یوسف زئی, ان کے شو کاز نوٹس سے متعلق جو ہے وہ کورٹ کے اندر عدالت میں آج سماعت ہوئی, اور اس میں مشال یوسف زئی کی جانب سے جو ہے وہ مشال, بڑی معذرت, مشیل تو کچھ اور ہی بن جاتا ہے, مشال یوسف زئی کی جانب سے جو ہے اس شو کاز نوٹس کا جواب بھی جمع کروایا گیا. عدالت نے اس جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیا اور ان کی عدالت میں داخلے کے اوپر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی گئی ہے. ان کی بیسکلی وکالت کا لائسنس جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے,
اور ان کا کیس ریفرنس بنا کر خیبر پختونخوا بار کو جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے. اور عدالت نے مشال یوسف زئی کے خلاف ریفرنس کے فیصلے تک داخلے کے اوپر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر جو ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ جناب بیرسٹر گوہر کی جو ہے وہ ایک اور ملاقات ہوئی ہے, اس کے سارے خد و خال بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے. کچھ اس سے ملتی جلتی جو ہے خبر جو ہے وہ آج صبح اخبار میں بھی انصار عباسی صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں انہوں نے رپورٹ کیا. منیف فاروق صاحب نے اس کے اوپر ایک ویلاگ کیا. خبر وہی ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. انہوں نے انصار عباسی صاحب نے جو خبر دی ہے اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگرچہ جو آفیشیل چینل ہے کمیونیکیشن کا, مذاکرات کا بٹوین پی ٹی آئی اینڈ گورنمنٹ, وہ بے شک اس وقت جو ہے وہ رک گیا ہے, لیکن جو پس پردہ بیک گراؤنڈ کے اندر جو مذاکرات یا کانٹیکٹس ہیں وہ ویسے ہی بحال ہیں. اور عوامی سطح کے اوپر جو ہے وہ بے شک اسٹیبلشمنٹ اور حکومت حتیٰ کہ پی ٹی آئی بھی جو ہے ان مذاکرات کی سے انکاری ہیں, وہ نہیں مان رہے کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, لیکن حالیہ چند مہینوں کے دوران پس پردہ مذاکرات کے مختلف ادوار آلریڈی ہو چکے ہیں. اور پی ٹی آئی کے اپنے ایک اہم ذریعے کے مطابق بیک چینل مذاکرات عمران خان نے بند نہیں کیے ہیں اور انہوں نے حکومت کے ساتھ باضابطہ بات چیت صرف ختم کی ہے. اور نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے انصار عباسی صاحب سے کہا ہے کہ دوسری طرف سے بھی بیک چینل مذاکرات بند نہیں ہوئے ہیں, تاہم پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے رابطہ کرنے پر اس کی آفیشیلی جو ہے مطلب آن دا فیس آف اٹ جو ہے اس کی تردید کی ہے کہ نہیں ایہو جی کوئی گل نہیں ہے. خیر نہیں مانتے, کچھ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جناب پی ٹی آئی نے 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے درخواست جو ہے وہ لاہور انتظامیہ کو دے دی گئی ہے. اور 8 فروری کو جلسہ منعقد کرنے کے لیے چیف آرگنائزر جنہیں ابھی یہ عہدہ ملا ہے عالیہ حمزہ, انہیں جو ہے باقاعدہ تحریری درخواست ڈپٹی کمشنر لاہور کو انہوں نے جمع کرا دی ہے. تو 8 فروری کو یوم سیاہ کے طور پہ پی ٹی آئی جو ہے اس دن کو منانا چاہ رہی ہے, لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ لاسٹ ٹائم جب 24 نومبر کا احتجاج ہونا تھا تو لاہور کو کمپلیٹلی اس کے آؤٹ اسکرٹس سے بند کر دیا گیا تھا, آنے اور جانے والے جو راستے تھے اس سے کمپلیٹلی بند کر دیا گیا تھا. اندر پھر بھی شہر کے اندر ٹریفک جو ہے وہ پھر بھی چل رہی تھی, لیکن داخلی اور خارجی راستے جو ہے وہ بند کر دیے گئے تھے. اب اس مرتبہ بھی جو ہے وہ ایک جگہ پہ جنید اکبر جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ اب ہومیوپیتھک جو لیڈرشپ ہے اس کی کوئی جگہ نہیں ہے پارٹی کے اندر, اب دمادم مسقل اندر ہوگا, بھرپور احتجاج ہوگا. تو اس ساری چیز کے اندر کیا لاہور میں اس مرتبہ پرمیشن ملے گی عالیہ حمزہ کو یہ یا پی ٹی آئی کو یہ پرمیشن ملے گی کہ وہ مینار پاکستان کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کر سکیں؟ تو دیکھتے ہیں. جنید اکبر صاحب جو ہے وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب ہم پنجاب کی طرف جانے والے راستے بھی بند کر دیں گے, ہم بھی بند کر دیں گے. تو اچھے, دس از ناٹ اے گڈ سائن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے. آئی ہوپ سینس پریویلز اور یہ معاملہ جو ہے وہ ریزالو ہو جائے. اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں ان کا رائٹ ہے, پی ٹی آئی کا رائٹ ہے کہ وہ اس احتجاج کو کریں. میرے خیال میں کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کو جو ہے وہ روکنا نہیں چاہیے. پیکا کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. صدر آصف علی زرداری نے جناب پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 اس کے اوپر باقاعدہ انہوں نے سگنیچر کر دیے ہیں. بڑا شدید قسم کا صحافیوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا اس کے اوپر. کل پورے ملک کے اندر مختلف پریس کلبس کے اندر جو ہے وہ احتجاج کیا گیا. اور عام طور پہ پیپلز پارٹی, میں آئی وانٹ ٹو اسپیسیفکلی سے اباؤٹ پیپلز پارٹی, حکومت نے تو اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے, مطلب نون لیگ نے ماری ہے, لیکن پیپلز پارٹی جو اتنی بڑی چیمپئن بنتی ہے, بلاول بھٹو صاحب جو خاص طور پہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے اتنے بڑے چیمپئن بنتے ہیں, اور میں نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ بہت سے وہ کانفرنسز کے اندر بھی جاتے ہیں, لٹریری فیسٹیولز کے اندر بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جب رہنما جاتے ہیں, امپریشن اپنا وہ یہی دیتے ہیں کہ جناب بڑے آزاد خیال ہیں, امپریشن وہ یہی دیتے ہیں کہ وہ آزادی اظہار رائے کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن سارا کچھ جو ہے وہ سامنے آ گیا کہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی جو ہے اس کے اوپر سگنیچر کر دیے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے جب ایکچولی آپ کی نمائندگی نہ ہو اسمبلیز کے اندر. مطلب میں اس کا کمپیریزن کرنا چاہوں گا مولانا فضل الرحمان صاحب کے مدرسہ رجسٹریشنز کے حوالے سے. یہاں پہ سارا کچھ منظور ہو گیا, سب کچھ طے ہو گیا, لیکن جب معاملہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس گیا انہوں نے اسے واپس بھیج دیا. انہوں نے کہا کہ جی نہیں میں اس کے اوپر سائن نہیں کروں گا. تو اس سے کیوں, اور مولانا صاحب جو ہے وہ اپنی بنوانے میں کامیاب ہوئے اس کے بعد, لیکن اس معاملے پہ صحافیوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا. یہ تمام سیاسی جماعتیں سوائے پی ٹی آئی کے, اور وہ بھی پی ٹی آئی اس وجہ سے کہ وہ شاید اپوزیشن میں بیٹھی ہے, ورنہ اگر ان کا بھی ماضی آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ بھی جب حکومت میں تھے تو انہوں نے کچھ کم نہیں کیا ہوا. تو اس حکومت نے بھی جو ہے وہ اپنے صحافیوں کے ساتھ جو ہے وہ متھا لڑا لیا ہے. ایون دو یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جناب اسے کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج کیا جا رہا ہے, لیکن فار دا ریکارڈ یہ بہت ضروری ہے تاکہ کل کو یہ جو بڑے بڑے جو جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں نا, یہ کسی ٹاک شوز میں جائیں
یا کسی کانفرنس کے اندر جائیں اور وہاں پہ جا کے کہیں کہ جی ہم تو صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم تو یہ ہیں, تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو دکھایا جا سکے کہ جناب یہ پیکا ایکٹ کے اوپر آپ نے سائن کیے ہوئے ہیں, آپ اس کے سگنیٹری ہیں, آپ اس کو اپروو کروانے والے ہیں. تو دس از واٹ ہیز بین ڈن ٹوڈے. آج یہ پیکا ایکٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ سگنیچرز کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے سابق جج اور لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد صاحب وہ انتقال کر گئے ہیں. ابھی انہیں ایک ہفتہ پہلے ہی جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی جگہ کے اوپر انہیں لاپتہ افراد کمیشن کا سربراہ جو ہے مقرر کیا گیا تھا, اور جب انہیں مقرر کیا گیا تھا تو بہت سے حلقوں کی جانب سے اس بات کے اوپر اعتراض آیا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, عمر رسیدہ ہیں وہ, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو یہ تعیناتی جو ہے وہ کچھ درست نہیں ہوگی. لیکن وہی ہوا ہے کہ ویسے تو ظاہری بات ہے زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, لیکن صرف ایک ہفتے کے اندر ہی جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں, اور بڑی افسوسناک خبر ہے. میں کہوں گا مائی کنڈولنسز ٹو دا فیملی. اب جو ہے وہ ایک نئی تعیناتی حکومت کو اس سلسلے میں اب کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ امریکہ کے ارب پتی سرمایہ کاروں کے وفد کے سربراہ جینٹری بیچ, وہ ان کی جو ہے وہ سینئر جرنلسٹ سے ملاقات ہوئی ہے, اور انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا ہے رچرڈ گرنیل کے حوالے سے. کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ وفد جو ہے یہ پاکستان آیا ہوا تھا, تو ان کی پرائم منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی ہے. تو ان صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی مجھے پورا یقین ہے کہ رچرڈ گرنیل جو ہے وہ بڑے زبردست سوری آج پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, ایک زبردست امریکی ہیں, اور انہوں نے بڑی کامیابیاں جو ہے وہ حاصل کی ہیں. انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ رچرڈ گرنیل کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے گمراہ کیا گیا ہے, اور رچرڈ گرنیل جو بات کی وہ پاکستان کے بارے میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کہی ہے. رچرڈ گرنیل پاکستان کے نظام انصاف کی مکمل حمایت کرتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ بہت محنتی اور شاندار امریکی صدر ہیں, ہم صدر ٹرمپ کے اقتصادی سفارتکاری کے ایجنڈے کو کامیاب بنائیں گے. پاکستانی قیادت کے ساتھ میری ملاقاتیں بہت اچھی رہی. انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ اور کسی ٹاپک کے اوپر جو ہے میں مذاکرات کے لیے نہیں آیا ہوں, میرا پرائم فوکس جو ہے وہ صرف انویسٹمنٹس یا معاشی صورتحال ہے کہ ہم ٹریڈ کے حوالے سے جو ہے کیا کر سکتے ہیں, یا پاکستان میں انویسٹمنٹس کے حوالے سے کیا کر سکتے ہیں. پولیٹیکل کامنٹری سے انہوں نے اجتناب کیا ہے. اچھا جی, ایک واقعہ پیش آیا ہے سانگڑ میں. میں یہ کیونکہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, یہ ذرا میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. سانگڑ میں 3 افراد کے قتل کا واقعہ, جہاں پہ پچھلے کئی دنوں سے ان افراد کی لاشیں رکھ کے جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے سانگڑ میں. اور یہ واقعہ بیسکلی NA 209 میں پیش آیا ہے, جہاں کی MN جو ہیں وہ شازیہ مری بتائی جاتی ہیں, اور 25 جنوری کو جانی جنیجو جو ہے وہ دوپہر 3 بجے کے قریب وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. اور دونوں گروپوں کے درمیان زمین کا تنازع, ایک بڑا پرانا تنازع جو ہے چل رہا تھا. آپ جانتے ہیں یہ گاؤں دیہات کے اندر اس قسم کی لڑائیاں ہوتی ہیں. تو ایک گروپ نے کہا کہ جی جانور جو ہیں وہ ان کے دوسری زمین کے اندر چلے گئے, تو دوسرے گروپ نے جو ہے وہاں سے فائرنگ کی, اور اس میں 3 افراد ہلاک اور 20 افراد زخمی ہو گئے, اور 2 بچے زخمی ہوئے ہیں اور 4 خواتین اس میں زخمی ہوئے ہیں. بلکہ ایک کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ اس کا چہرے کے اوپر جو ہے وہ گولیاں لگی ہیں, ایک شخص کے اوپر. تو یہ جو لڑائی جو 2 گروپوں کے درمیان ہو رہی ہے, کا قبیلہ جو ہے جنیجو قبیلہ بتایا جاتا ہے, اور سانگڑ پلیس کلب کے سامنے 4 روز سے یہاں پہ احتجاج جاری ہے, دھرنا جاری ہے, میتیں وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں, اور اس دھرنے کی وجہ سے شہر کی ٹریفک معطل ہے. اور سانگڑ میں کل ہڑتال بھی تھی, اور ورثہ بھی جو ہے وہ وہیں پہ موجود ہیں جہاں پہ دھرنا دیا جا رہا ہے. تو SSP سانگڑ غلام نبی نے پرچہ درج کرنے سے انکار کیا ہے, اور وہاں کے MNA جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں کہ یہ صاحب جو ہیں بڑے ان کے خاصم خاص ہیں. شازیہ مری صاحبہ اور جمیل الزمان جو ہیں وہ بھی ورثہ کے پاس گئے. انہوں نے وہاں پہ SSP سے جو ہے وہ پرچہ درج کرنے کا کہا, لیکن SSP نے کہا جی میں پہلے پوری تحقیقات کروں گا, اس کے بعد میں پرچہ درج کروں گا. تو اب اس کے مطلب شازیہ مری کے کہنے کے اوپر, جو کہ شازیہ مری ایک بڑی پاورفل خاتون ہے کم سے کم پیپلز پارٹی کے سیٹ اپ کے حوالے سے, لیکن ان کی بھی بات ماننے سے انکار کر دیا گیا. یہ احتجاج ویسے ہی جاری ہے. آئی ایم سرپرائزڈ, میں دوبارہ وہی ابھی تھوڑی دیر پہلے جس طرح میں بات کر رہا تھا پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ کتنا جو ہے وہ ایک اپنا امیج وہ اس طرح کا کریٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہیومن رائٹس کے وہ چیمپئنز ہیں, لیکن یہاں پہ سانگڑ میں پچھلے 4 دن سے جو ہے وہ یہ لاشیں وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں. یہ سندھ کے اندر یہ احتجاج ہو رہا ہے, لیکن کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. میں نے اپنی ٹیم سے کہا ہے کہ ہم اس واقعے کو پوری طرح فالو کریں گے, اور ہمارے آنے والے تمام ویلاگس کے اندر ہم اس سٹوری کو بار بار اب ڈسکس ضرور کریں گے, تاکہ اس خاندان کو جو ہے وہ انصاف مل سکے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک خاندان کے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی جائیں, ان کے لوگوں کو قتل کر دیا جائے, اور اس کے بعد انصاف کے لیے وہ در در کی ٹھوکریں کھائیں. اور کچھ نہیں تو کم از کم پرچہ کٹنے کے بعد بھی انصاف نہیں ہونا, پرچہ تو کم از کم کاٹ دیں. اور کچھ نہیں آپ کر سکتے اس خاندان کے لیے, کم از کم اتنا ہی کر دیں کہ آپ پرچہ جو ہے وہ کاٹ دیں. تو یہ تھی جناب اب تک کی اپڈیٹس. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.